अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान इश्क मोहब्बत बहुत ही बोल्ड एज डिफरेंट नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं, आज देखते हैं कि कैसे इतरत और बलाज की शादी होती है और फिर साइम और शानजे के साथ क्या ट्विस्ट होने जा रहा है और सनम और शानजे आपस में क्या करती हैं, इन सब के बीच में क्या होने जा रहा है। सनम शानजे के साथ शॉपिंग तो कर रही थी मगर उसका दिमाग बेहजाद की बातों में ही उलझा था। न जाने अब बेहजाद मामू आगे की बात उसके मुंह से निकलते निकलते रह गई। क्या कहा तूने बेहजाद? शानजे ने जो उसके साथ चल रही थी सनम के बोलने से एकदम चौंकी। अरे नहीं भाई पागल, क्या बेहजाद क्यों बोलूंगी? मैंने कहा बेजार हो रही हूँ, चल चल के कहीं बैठ जाते हैं, कुछ खाते हैं। शानजे ने उसे गौर से देख के कहा, तू मुझे कुछ परेशान लग रही है, क्या बात है? साइम से लड़ाई हुई है? अरे क्या नहीं यार, बस भूख लगी है। अच्छा चल पहले कुछ खा लेते हैं फिर शॉपिंग करते हैं। शानजे ये कहकर उसका हाथ थाम के चलने लगे। अगर अभी मैंने शानजे को बता दिया कि बेहजाद चौधरी से मेरा रिश्ता क्या है तो यकीनन मुझसे बात नहीं करेगी और ना इतरत तापी के निकाह में आएगी। और अगर ये ना आई तो मैं मामू को क्या बोलूंगी कि अगर मामा को क्या बोलूंगी अगर मामा उसके ना आने की वजह बता दी तो बेहजाद मेरी पट्टी खोल देंगे। ऊफ या अल्लाह, मुझे कहाँ फंसा दिया। नम्रा अजहर साहब तकरीबन खुशी से चीखते हुए घर में दाखिल हुए। नम्रा जो मेड से घर साफ करवा रही थी अजहर साहब की आवाज़ में खनक सुन के तेजी से उसके पास आई। अजहर साहब की आंखें भले ही भीगी हुई थी मगर लब मुस्कुराए। क्या बात है अजहर? नम्रा ने तजस्सुस से पूछा। अजहर साहब ने नम्रा को कदे से थाम के कहा, मेरा बुलावा आया है नम्रा, पाकिस्तान से। क्या? नम्रा शॉक थी सुन के। क्यों? 21 सालों से वो लंदन में थे अजहर साहब से। जब से शाहजहां बेगम ने कता ताल्लुक करा था तब से वो पाकिस्तान छोड़ चुके थे। हाँ नम्रा, शाहजहां की कॉल आई थी, इज्जत का निकाह है 2 दिन के बाद और 2 हफ्ते बाद शादी। मेरी जल्दी से पैकिंग करो, आज रात की फ्लाइट है मेरी और आप अकेले जा रहे हैं। तुम्हें अगर कोई एतराज़ नहीं तो चलने में तो चलो। हाँ मैं भी चलूंगी आपके साथ, क्या पता इस बार शाहजहां सब कुछ भूल के गले लगा ले। नम्रा बेगम जो बोलते हुए आबदीदा हुई। जावियान से पूछ लो, साथ चल रहा है तो रहने दो उसे, वहां जाकर बहुत से लोगों को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे हमें। अजहर, वैसे भी उसके पेपर हैं अगले हफ्ते, सवालों के जवाब तो जब भी देने हैं नम्रा, जो 2 महीने बाद हम हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। ये बोल के अजहर साहब ने अपने कमरे की राह ली और नम्रा बेगम एक बार फिर हिम्मत बांध नीति शाहजहां का सामना करने। यार निकाह हो रहा है तुम्हारा, कोई तुम्हें फांसी नहीं होने वाली जुम्मे को। अंजुम ने जब उसे अपने मुंह भुलाए पार्लर जाने के लिए रेडी होते हुए देखा तो वो बोल पड़ी। इतरत ने उसका स्कार्फ बांधते हुए कहा, जो मुझे पार्लर छोड़ने जा रहा है वो किसी जलाद से कम नहीं। इतरत की बात पे सनम कहकर लगा के हंस पड़ी। अंजुम को हंसता हुआ देखकर इतरत ने पास रखा तकिया खींचकर अंजुम को मारा और कहा, मैं कोई लतीफा नहीं सुनाया अंजुम, गला दबा दूंगी तेरा। इतरत का बस नहीं चल रहा था कि अंजुम का सर फाड़ दे। यार मैं तो बोल रही थी, ऐसे ही हंसी मजाक नहीं रुक रहा। अंजुम ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, बस मोहब्बत के नाम भी कमाल के हैं, कभी महबूब तो कभी जल्लाद। उससे पहले तो इज्जत कुछ और बोलती, मासी ने उसे आके बताया कि बलाज साहब लेने आया। लो जलाद का नाम ले लिया और वो आ गया अपने महबूब को तख्तादार पे लटकाने। अंजुम ने अपना दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा। अंजुम और सनम दोनों कहकर लगाकर हंसने लगी। इतरत एक साथ नीचे उतर आई और बलाज ने जब इतरत को देखा तो वो फौरन अपनी नज़रों का जाविया बदला और क्योंकि बिल्कुल सादे से ब्लैक सूट पे वो सीधा एक बार उसके दिल पे अटक रही थी। मगर जब उसकी नज़र इतरत के पीछे आती अंजुम पे पड़ी तो बलाज मुस्कुराया था, जो इतरत के साथ अंजुम ने भी नोट किया था। अंजुम ने आगे बढ़कर बलाज को झुककर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम दूल्हे भाई। बलाज और अंजुम की कोई नाराज़गी नहीं थी इसलिए बलाज ने उससे कोई इख्तिलाफ नहीं रखे। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप साली साहबा? मुझे और भी काम है पार्लर जाने के अलावा, अगर मेल मिलाप हो गया हो तो चलें। इतरत ने अंजुम को घूर के कहा और आगे बढ़ गई। बलाज ने एक नज़र इतरत को देख के अंजुम को आगे चलने का इशारा किया। बलाज जो समझ रहा था इतरत आगे बैठी और वो उसे फिर जलील करके पीछे बैठने का बोलेगा, मगर इतरत पहले ही पीछे बैठ गई थी। अंजुम आगे जाके खामोशी से बैठ गई। बलाज ने बैठते ही आगे का शीशा
सेट किया, जहां उसे पल भर के लिए इतरत का फूला हुआ चेहरा दिखाई दिया, जैसे देखकर उसने अपने लबों की मुस्कुराहट बड़े कमाल से छुपाई थी। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी जब बलाज ने अंजम से पूछा, कहाँ गायब हो मैडम, बिल्कुल कोई राब्ता नहीं किया तुमने? अंजम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो वही हैं आज तक दूल्हे भाई जहां आप छोड़ के गए थे। गायब तो आप हुए हैं। गायब क्यों हुआ ये भी जानती हो तुम? बिल्कुल जानती हो, मगर तुम चुप बैठ सकती हो? अंजम आगे की बात बोलने से इतरत ने अंजम को रोका। तुमसे बात नहीं कर रही वो। बलाज ने गुस्से में इतरत को मिरर्स में घूरते हुए, और भी हैं, आपसे बात नहीं कर रही। इतरत के दूबदू जवाब पे बिलाज ने गुस्से में टर्न लिया और फिर दोनों दूबदू एक दूसरे गुस्से को धार रहे थे। अंजम इन दोनों के बीच में फंस गई थी। वो देख रही थी कि वो कैसे लड़ रहे हैं। अच्छा बात सुनो, मैं तुम दोनों को पार्लर में क्या तुम्हारे साथ? अंजम के पूछने पे ये इतरत ने नफी में गर्दन हिलाई और कहा, तुम घर जाओ, आंटी अकेली हैं, मुझे आदत है अकेले मैनेज करने की। इतरत के जवाब पे अंजम सीधी होकर बैठी और बलाज एक बार फिर इतरत को देखने पे मजबूर हो गया। गाड़ी को एक गली के कोने पे रोक दिया कि उन लोगों ने अंजम को उतारा। अंजम के जाते ही बलाज ने इतरत से कहा कि आगे आके बैठो। मैं नहीं मैं यहीं से ही हूँ। बात सुनो मैडम, मैं ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा जो तुम पीछे बैठी रहो। आगे आके बैठो। बलाज ने उस तरह कहने पे इतरत से आगे आके खामोशी से बैठ गई। उसने चुप करके अपनी आंखों में निकलने वाले आंसू पूछे जो बलाज के लहजे में की वजह से आए हुए थे। बलाज ने उसे देखा और अपने आंसू पूछते हुए कहा, मगर खामोश रहा। सड़क के उस पार गाड़ी रुकी और उस पार पार्लर था। इतरत ने खामोशी से गेट से उतर के रोड क्रॉस करने लगी जो उसे आता नहीं था। बलाज गाड़ी से बाहर निकल के उसके पार्लर में जाने का वेट करने लगा। इतरत रोड क्रॉस करते हुए पहले बाइक वाले से बची और फिर कार से। बलाज तेजी से उस तक आया और उसका हाथ थाम के कहा, क्या करती हो? अभी तक रोड क्रॉस करना नहीं आया तुम्हें? और अभी लग जाती तुम्हें चोट तो? इतरत ने बलाज से अपना हाथ हला करवाया और कहा, जब बेवफाई जैसा लकब जख्म की सूरत में सह कर जिंदा हूं तो ये चोट भी कुछ नहीं है। कोई गाड़ी वाला मार भी दे तो अच्छा है ना। आप मुझ जैसी बेवफा से जान तो छूट जाएगी। ये कहकर इतरत ने बलाज को देखा जो उसे ही देख रहा था। इतरत ने संभल के बचते बचाते अकेले रोड क्रॉस की और पार्लर में चली गई। ये अचानक पापा को पाकिस्तान जाने का ख्याल कैसे आ गया? क्यों अब तुम्हें उनके ख्यालात से भी एतराज है? नमरा बेगम ने जरा सख्त लहजे में कहा। ज़ोबियान के सवाल के बदले सवाल किया, मामा इन्हें मेरी इतनी चीज़ों पे एतराज़ है और उसको इस पे आपको एतराज़ नहीं? उन्होंने जो एतराज़ात हैं वो बिल्कुल सही हैं। ज़ोबियान, तुमने जो कभी गौर से देखा है अपने आप को 22 साल के मिच्योर लड़के हो के भी तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि एक तुम्हारे वजूद को इस दुनिया में लाने के लिए कितने ही वजूद को फरामोश कर रहे हैं तुम्हारे पापा और मैंने अपना हुलिया देखो। ज़ोबियान, तुम्हें अल्लाह ने एक खूबसूरत मर्द बनाया और उसने बड़ी बात मुसलमान बनाया, मगर तुम देखो अपने आप को सारी लड़कियों वाली चीज़ें तुमने अपना रखी हैं और एक दुपट्टा ओढ़ना बाकी रह गया है। मामा ये फैशन है रियली? नमरा बेगम ने एक आई तो आ चुका के कहा, ऐसा फैशन किसी जलालत से कम नहीं जिसमें इंसान का अपना आप, अपनी पहचान, अपना अक्स खो जाए। नम्रा की बातों पे फुल वक़्त ज़ावियान खामोश हो गया, मगर इस पे कोई खास असर नहीं हुआ था। नमर बेगम ने इसे हजार नसीहतें, हज़रत साहब भी उसे गले लगे और हैरियत से रहने की ताकीद की। 1 महीने के लिए वो दोनों पाकिस्तान चले गए। अजहर साहब और नमरा बेगम को एयरपोर्ट छोड़ के ज़ावियान वापस आ रहा था जब उसे माशा को कॉल की थी। अजहर साहब की फ़्लाइट लैंड हुई तो उन्हें एयरपोर्ट लेने वहाज साहब पहुंचे। सालों बाद अपने भाई से मिलकर नमरा बेगम ने एयरपोर्ट के बाहर ही रोना शुरू कर दिया। अरे अरे नमरा, आप ही बस कर दो, घर चल के बाकी रोना धोना कर लेना, वहाज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बहन भाई अपनी माँ की बेजा हसद और जिद का शिकार होकर आज ऐसी ज़िंदगी गुजारे हैं। अजहर साहब के बगलगीर होते हुए वहाज काफ़ी देर तक उसके सीने लगे रहे और उनको ऐसा करने की वजह अजहर साहब अच्छे से जानते हैं। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ गामजन थी जब अजहर साहब ने वहाज साहब से कहा, वहाज मुझे शाहजहां की तरफ उतारना और नमरा को घर ले जाना, मैं थोड़ी देर के लिए रुक के आ जाऊंगा। मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। क्यों, अभी भी डर है तुम्हें वो छीन लेगी मुझसे? ऐसी बात नहीं है अजहर साहब, नमरा बेगम ने शर्मिंदा होते कहा। वहाज साहब इस सारे अरसे में खामोश रहे क्योंकि जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। नमरा बेगम आज अगर ऐसा तंज सुनती है तो वो वजह खुद है। जान से अजीज कज़न की कमर पे उन्हें ऐसा छुरा खोंपा था कि अपने हाथ खुद भी जख्मी होने थे। वहाज साहब ने गाड़ी शाहजहां के घर के पास रोकी। अजहर साहब उतर के खामोशी से गेट की तरफ बढ़ गए। वहाज ने गाड़ी फौरन आगे बढ़ा दी। फ्रंट मिरर से नमरा का चेहरा देखने लगे जहां उदासी तो थे ही शर्मिंदगी भी थी। खुश है निमरा तुम? दूसरों का हक मारने वाले कभी खुश नहीं रहते भाई, देर से ही सही, मगर अब चाहती हूँ कि शाहजहां और अजहर दोबारा एक हो जाएं। ये नामुमकिन है नमरा। अजहर भाई को शायद शाहजहां माफ़ भी कर दे, मगर इन पे अपने दिल के दरवाजे अब शायद ही खोले। दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी होना
اگر اس پہ چاہنے والی عورت اپنی چاہت ختم کر دی تو اس شخص کی مثال اس فقیر جیسے ہے جیسے اس کی جھولی میں ڈھیروں پیسے بھی ہوں پھر اس کا بھی کشکول خالی ہو۔ تم نے ڈھونڈا اسے؟ نمرہ کے سوال پہ وہاج کے لب تنزیہ مسکرائے۔ جنہیں کھو دیا جائے انہیں ڈھونڈا نہیں جاتا، وہ اپنے ہاتھوں سے کھوتے ہیں نا نمرہ، پھر انہیں ڈھونڈنے کا ماجرا اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اور مجھے میرے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے ایک نہ ایک دن وہ مجھے ملے گی، بس مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اظہر نے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہوئے تو ماضی کی چند باتیں ان کے ذہن میں چلنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ لینے کب آؤں؟ اظہر نے شاہ جہاں کو اس کے مائکے اتارتے ہوئے کہا۔ کیوں آپ اندر نہیں آئیں گے؟ اوہ پلیز مجھے تو معاف کرو، آج چھٹی کا دن ہے اور ہٹلر کے گھر میں ہوں گے تو مجھے دیکھتے ہی انہیں ساری تہذیب تمیز یاد آ جاتی ہے۔ مجھے تو اپنی خالہ جانی سے ہی ہمدردی ہے۔ کیسے ایسے ہٹلر؟ اظہر اپنی دھن میں بول گیا، اور مگر کچھ یاد آنے پہ اس نے اپنے دانتوں تلے زبان دبا کے گردن گھما کے شاہ جہاں کو دیکھا جو انہیں غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ارے میرا مطلب ہے ابھی ہالو کی چھٹی ہے، میں جاؤں گا تو انہیں مزہ خراب ہو جائے گا ان کا۔ بیٹی اتنے ٹائم بعد جو گھر آئی ہے، اظہر کا کان کھول کے میں بات سن لے، ایک بار اپنے بابا کو ہٹلر بولا تو میں یہیں رک جاؤں گی ہمیشہ کے لیے، پھر مجھ سے ملنے 22-23 سال بعد جب اگر میرے بابا نے اجازت دی تو دیدار کروں گی آپ کا۔ شاہ جہاں کے بولنے پہ اظہر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے گال پہ دائیں ہاتھ پہ لب رکھتے ہوئے کہا، تم سے 24 سیکنڈ کی دوری بھی مجھ سے مرنے کے مقام تک لے جاتی ہے تو 22-23-24 سال تک دور کیسے رہوں گا؟ مر جاؤں گا۔ شاہ جہاں ان کی باتوں پہ مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اظہر صاحب نے ڈور بیل پہ ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ 23 سال بعد آج اس دہلیز پہ کھڑے تھے جہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے نہ تو ان کی جان سے پیاری خالہ موجود تھی اور نہ کہ ان کے ہٹلر ہالو۔ دروازہ عطرت نے کھولا اور کھولتے ہی جس شخص کو اسے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ بے دھڑک اپنے منہ پہ آ گیا اور آنکھوں سے تواتر جاری تھے۔ اس نے اظہر صاحب کو چھو کے صرف اتنا کہا، بابا آپ؟ اظہر نے روتے روتے عطرت کو گلے سے لگا لیا۔ عطرت ان کو لے کر اندر بڑھی تو انہوں نے صوفے شاہ جہاں سے لگائے دیکھا اور جو شاید نماز پڑھ کے صوفے پر بیٹھے سو گئی تھی۔ عطرت نے آگے بڑھ کر جیسے ہی شاہ جہاں بیگم کو اٹھانا چاہا، اظہر صاحب نے روک دیا۔ اظہر صاحب خاموشی سے بالکل شاہ جہاں کے قریب بیٹھ کے غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگے اور آنسو نہ رکنے والا سلسلہ ان کی آنکھوں سے جاری تھا۔ عطرت نے ان دونوں کو اکیلا چھوڑا اور دائی جان کو بلانے چلی گئی۔ زمانے نے شاہ جہاں بیگم کے حسن پہ کوئی ضرب نہیں لگائی، آج بھی ان کا حسن لاجواب تھا۔ ہاں بالوں میں سفیدی آ گئی تھی جسے دیکھ کے اظہر صاحب کو کچھ یاد آ گیا۔ شاہ جہاں میں تو کہہ رہا ہوں ابھی سے بال سدا کالے کرنے والے کلر لگا لیتے ہیں۔ اظہر نے اپنا اکا دکا سفید بالوں کو شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا اور اپنا مشورہ دیا، کیوں بھائی میں تو کبھی نہیں لگاؤں گی بال کالے کرنے والا کلر، جب بھی میرے بال سفید ہوں گے میں انہیں ایسے ہی رہنے دوں گی، سفید بالوں میں پرسنالٹی الگ لگتی ہے۔ اظہر صاحب پرانی باتیں یاد کر کے ہلکا سا مسکرائے، کسی کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے شاہ جہاں بیگم کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور انہیں دائیں طرف دیکھتے ہی اظہر صاحب کا دیدار ہوا۔ بلا جھجک ان کا ہاتھ اپنے دل پہ کیا اور مگر انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھایا۔ یہ عمل اظہر صاحب سے چھپا نہ رہ سکا۔ شاہ جہاں بیگم غور سے انہیں دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے چھلکا اور ان کے چہرے پہ جا کے گرا۔ شاہ جہاں بیگم مگر جب آگے بڑھ کر اظہر صاحب نے انہیں سینے سے لگا لیا تو وہیں شاہ جہاں بیگم بلک پڑی۔ شاہ جہاں بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ اظہر صاحب کے سینے پہ رکھے تھے۔ بہت آرام سے وہ اظہر صاحب سے الگ ہوئی اور بنا آنکھیں اٹھائے انہیں کہا، خالہ سے ملیں آپ؟ ملوں گا آپ سے، ان سے تو ویڈیو کال پہ بات ہوتی رہتی ہے، تمہیں تو دیکھنا آج نصیب ہوا ہے، اظہر صاحب نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا اور جیسے ہی انہوں نے شاہ جہاں بیگم کے آنسو پوچھنے چاہے وہ ایک دم سے کھڑی ہوگی۔ میں خالہ کو بلا کر لاتی ہوں، یہ بول کے وہ جانے لگی۔ جب سامنے عطرت آتی دکھائی دی تو دائی جان کے ساتھ میرا اظہر آ گیا، یہ بول کے دائی جان اظہر صاحب کی طرف بڑھنے لگی۔ اظہر صاحب بھی ماں کے گلے لا کے ایک بار پھر رو پڑے اور عطرت کو ایک بار انہوں نے گلے لگایا۔ سب ہی رو رہے تھے جب اچانک ایک آواز گونجی، کون آیا ہے ماما؟ صنم کی آواز پہ اظہر صاحب کو شرمندگی ہوئی تھی، اسی بچے کو پیدا ہوتے ہی چھوڑ کے لندن چلے گئے تھے۔ اظہر صاحب جیسے ہی صنم کی آواز پہ پلٹے، صنم جو سیڑھیوں سے اتر رہی تھی ایک دم انہیں دیکھ کے صنم ریلنگ کو مضبوطی سے تھاما۔ صنم پاپا؟ عطرت نے صنم کی طرف تیزی سے بڑھ کر کہا، پاپا تمہارے لیے ہوں گے، میرے لیے یہ وہ شخص ہے جنہیں میرا وجود پسند نہیں تھا۔ یہ بھی بھول گئے کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، میں اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں نہیں آئی تھی نا۔ صنم ایک دم پھٹ پڑی، صنم تمیز کے دائرے میں رہو۔ شاہ جہاں بیگم ایک دم غصے میں صنم کی طرف بڑھتے ہوئے بولنے لگی، کیوں آپی؟ آپ کو ان کا پیار ملا آپی؟
نے ان کی گود میں کھیلی کودی، لیکن مجھے ان کا پیار بالکل بھی نہیں ملا اور نہ ہی مجھے ان کی محبت نصیب ہوئی، تو پھر میں کیسے ان کو مان لوں؟ ان کی خوشبو محسوس کر پائی پاپا کے لفظ سے بھی آشنا ہے، مگر میرے لیے یہ صرف آپ کے شوہر ہیں اور عطرت آپی کے والد، میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے۔ اس جملے پہ شاہجہاں بیگم نے اپنی آنکھیں کرب سے بند کر دی تھیں اور عطرت نے صنم کو ٹوکا۔ صنم روتے روتے بول رہی تھی، برسوں کا غبار آج وہ نکال رہی تھی۔ عزت صاحب بھی خاموشی سے گردن جھکا کے سب سن رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ جس دن وہ صنم کے ملیں گے انہیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دائی جان صنم کے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت عزت صاحب کو بتا چکی تھی۔ صنم عزت صاحب کے پاس آئی اور کہا، آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پہ بہت خوش ہوتا ہے تو اسے پہلے کی بیٹی دیتا ہے اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر بیٹی دیتا ہے اور زیادہ خوش ہوتا ہے پھر بیٹی دیتا ہے، اور جب بیٹی دیتا ہے تو فرماتا ہے، میرا رب بیٹیوں پہ خرچ جو کرو گے اس کا حساب نہیں لوں گا کیونکہ وہ رحمت ہے، بیٹیوں پہ لگائی ایک ایک چیز کا حساب میں لوں گا کیونکہ وہ نعمت ہے۔ آپ آئے میری آپی کی شادی میں، مجھے خوشی ہے کیونکہ میری آپی خوش ہے، ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے ہرگز کوشش مت کریے گا اسے مٹانے کی۔ صنم نے تیزی سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ عزت صاحب وہی زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ ایک باپ کے لیے وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا جب اس کی اولاد اس کے سامنے خود کو یتیم کہے۔ شاہجہاں بیگم الٹے قدم اٹھاتے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دائی جان وہی صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ عطرت نے اپنے باپ کو سنبھالا تھا۔ نمرہ بیگم کی آمد پر رخسانہ بیگم جیسے ہی چیخ اٹھی تھی۔ سائم سے ابھی تک نمرہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نمرہ بیگم تھوڑی دیر فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلی گئی اور جیسے ہی فریش ہوئی اور پھر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے سب کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پھر ڈھیر ساری باتیں کی۔ بہت ساری ناراضگیاں ایک دلوں میں جنم لے رہے تھے۔ رخسانہ بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ رخسانہ بیگم کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی تھی اور ان کا افسردہ چہرہ رخسانہ بیگم کو ایک بار پھر پچھتاوا دلانے لگا۔ نمرہ بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ نمرہ بیگم نے مسکرا کے لیٹے لیٹے کہا، آپ کو لگتا ہے کسی خوشیاں چھین کے کسی کو دھوکہ دے کے کوئی آباد تو نہیں رہ سکتا، مگر خوشی اور سکون اسے نصیب نہیں ہوتی۔ نمرہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے تو رخسانہ بیگم کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی ماضی کی یادوں میں کھونے لگی۔ سعود راجپوت کی 4 اولادیں تھیں، بڑی بیٹی افسانہ، اس سے چھوٹی نغمانہ اور پھر بیٹا زاہد اور آخر میں رخسانہ۔ راجپوت کا نام کراچی کے رئیسوں میں لیا جاتا ہے۔ سارے بچے نیچر سے بہت اچھے تھے اور پھر سوائے رخسانہ کے وہ بہنوں میں حسد کرتی، خاص کر بڑی بہن افسانہ بیگم سے جو حسن میں ان سے بڑھ کر تھی، اور ان 4 بچوں کی شادیاں سعود راجپوت سے آگے پیچھے کی تھی۔ رخسانہ بیگم کی شادی ایک بہت معزز آدمی سے ہوتی تھی جو ایک بزنس مین تھے اور وصولوں کے پکے تھے۔ افسانہ بیگم کی شادی ان کی زندگی میں آنے والے ان کی ترقی پہ ہوتی چلی گئی، اور افسانہ بیگم جن کی اللہ نے ایک ہی بیٹی تھی شاہجہاں جو شادی کے 2 سال بعد ہوئی تھی، اسی سال اللہ نے رخسانہ بیگم کو 2 جڑواں بچوں سے نوازا تھا، وہاج اور نمرہ۔ پھر زاہد صاحب کو پہلے اللہ نے ایک بیٹی دی ناصرہ جو ایک پیر سے معذور تھی اور وہاج اور نمرہ کی عمر کی تھی، اور پھر 12 سال بعد اللہ تعالیٰ نے زاہد سے ایک بیٹی سے نواز دیا بہزاد۔ ان سب میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نغمہ بیگم کو اولاد دی ازہر۔ سارے ہی بچے ایک ساتھ جوان ہو گئے تھے۔ رخسانہ بیگم کو شاہجہاں سے اللہ واسطے کا بیر تھا، وہ حسن میں ان کی بیٹی سے 10 گنا زیادہ پیاری تھی۔ اصل ان کی حسد پیسوں کی ہوس جب پروان چڑھی اور جب ان سے زیادہ پیسے والی نغمہ نے ان کی بیٹی کو چھوڑ کے شاہجہاں کا ہاتھ ازہر کے لیے مانگا، کیونکہ ازہر صاحب محبت کرتے تھے شاہجہاں سے۔ شاہجہاں اس خاندان کی آنکھ کا تارا تھا، ماموں سے لے کر خالہ سب وہ بہت پسند کرتے تھے سوائے رخسانہ بیگم کے۔ بہزاد کو شاہجہاں نے تقریباً پالا تھا کیونکہ ان کی مامی اکثر بیمار رہتی تھی اور ناصرہ اپنے آپ کو سنبھالتی تھی، یہی بہت تھا۔ بہزاد شاہجہاں کو پیار سے ملکہ بولتا تھا۔ ازہر کے ایک کے بعد ایک جب ڈاکٹر نے انہیں یہ بتایا کہ ان کے ہاں دوسری بھی بیٹی اب شاہجہاں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی اگر اس بچی کے بعد، تو ازہر نے اللہ کی مرضی جان کے اسے قبول کر لیا تھا، مگر رخسانہ بیگم کے لیے یہ موقع کسی سنہرے موقع سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے جہاں اپنی بہن نغمہ بیگم کو ازہر کی دوسری شادی کے لیے ورگلانا شروع کر دیا پوتے کے لیے، تو ازہر صاحب شروع میں تو نہیں مانے، تو انہوں نے نہ صرف خود کو مرنے کی دھمکی دی بلکہ وارث ہونے کا بھی لالچ دیا۔ وہیں ان کی بیٹی نمرہ جو ازہر سے دل میں محبت کرنے لگی تھی اسے بھی ورگلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ازہر اور شاہجہاں میں جھگڑے ہونے لگے۔ شاہجہاں بیگم کچھ دنوں کے لیے اپنے مائکے آ گئی اور اسی بات کا فائدہ رخسانہ بیگم نے اٹھایا اور نغمہ بیگم کو ورگلانا شروع کر دیا۔
جب شاہجہاں 10 دن تک اظہر لینے نہ پہنچا تو وہ خود ہی ایک بچی پیٹ میں لیے، ایک اور بچی گود میں لیے۔ جب اپنے گھر پہنچی تو ان کی دنیا لٹ چکی تھی اور اس کی سب سے عزیز دوست، اس کی جان اس کی کمر میں چھرا کھونپ چکی تھی۔ شاہجہاں بیگم لٹی پٹی جب گھر پہنچی تو افسانہ بیگم اور ان کے شوہر گھر میں سے نکلے اظہر سے سوال کرنے، مگر راستے میں ہی ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور لوگ شاہجہاں کو اکیلا چھوڑ کے اس سارے عرصے میں شاہجہاں کے ساتھ رہا وہ بہزاد تھا۔ بہزاد کو اپنی حالت سے نفرت ہونے لگی، مگر رخسانہ بیگم نے یہاں بس نہیں کیا اور بلکہ پیسوں کے لالچ میں اپنے بھائی کی اپاہج بیٹی کو بہو بنا لیا۔ بہزاد بہت چیخا شور مچایا کہ وہ اپنی آپا کی شادی ہرگز بھائی سے ہونے نہیں دے گا، مگر اس کی کسی نے نہیں سنی۔ رخسانہ بیگم نے شوہر نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا کہ تمہارا بیٹا شادی کر چکا ہے، یہ بات اپنی بیٹی کو بہن کو بتا دو، اپنی پہلی بہو کو تسلیم کر لو، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی کے ساتھ ناصرہ کی بھی زندگی برباد کر دی، جس کی محبت کی وہ حقدار تھی۔ وہاج اسے وہ نہیں دے پایا جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں وہاج کے والد اور جان کی بازی ہار گئے تھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ناصرہ کی سانسیں چل رہی تھی، مگر ان میں زندگی کی رمق نہیں تھی۔ بہزاد نے سب قطع تعلق کر لیا اور اپنی ماں سے بھی وہ خفا تھا، مگر زاہد صاحب کے جانے کے بعد اس نے اپنی ماں سے ناراضگی کم کر لی۔ نمرہ امید سے تھی اور ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ بیٹا بتایا ہے۔ اصل جھٹکا اظہر صاحب کو تب لگا جب اچانک وہ ایک دن گھر داخل ہوئے۔ انہوں نے رخسانہ بیگم اور نمرہ کو شاہجہاں بیگم کا مذاق اڑاتے سن لیا تھا، جس طرح انہوں نے شاہجہاں کو اظہر سے الگ کیا، مگر ابھی بس نہیں ہوئی۔ اظہر صاحب کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا جب شاہجہاں بیگم نے صنم کی پیدائش پہ اظہر صاحب سے ہر تعلق ختم کر لیا۔ اظہر صاحب لندن تو چلے گئے، مگر جو نمرہ کے لیے عزت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ نمرہ کا ساتھ نبھا رہے تھے کیونکہ وہ ان کے بیٹے کی ماں تھی۔ اس کے علاوہ سب ہی اپنے عزیز اس دنیا سے چلے۔ رخسانہ بیگم کو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وہ اپنے کیے پوتے ہیں، اور پھر جب ان کی ایک بہن اور ایک بھائی دنیا سے چلے گئے بنا انہیں معاف کیے، تو ایک بہن جو زندہ تھی وہ ان سے تعلق توڑ چکی۔ آج اتنے بڑے گھر میں رخسانہ بیگم تنہا ہے، بیٹا بھی اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ رخسانہ بیگم کو نمرہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس بہت دیر سے ہوا تھا، جب وہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ آج پھر یہ ایک ہوں گے۔ اب قسمت ان بچوں کے ساتھ کیا کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ السلام علیکم۔